غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ میں جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ دکھانا جو گمراہ ہوا۔ اس آیت میں 3 گروہوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک گروہ ہے منعم علیہ۔ منعم علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے گمراہ، اور تیسرا گروہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی ہو۔ اب یہ جو منعم علیہ ہے یہ سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور ان 4 لوگوں پر اللہ کا خاص انعام ہے۔ وہ انبیاء میں سے ہیں، یا شہداء میں سے ہیں، یا صدیقین میں سے ہیں، یا صالحین میں سے ہیں۔ اب ایک ہوتا ہے منعم علیہ۔ منعم علیہ کا مطلب ہوتا ہے انعام کرنے والا۔ انعام کرنے والا اللہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے منعم علیہ، جس پر انعام کیا گیا ہو۔ تو انعام کس پر کیا گیا ہے؟ تو سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ انعام اللہ نے انبیاء پر کیا ہے، شہداء پہ کیا ہے، صالحین پہ کیا ہے، صدیقین پہ۔ چنانچہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو آدمی بھی نبیوں کے طریقے پہ چلے گا، یا جو آدمی بھی شہداء کے راستے پہ چلے گا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، یا جو لوگ بھی صدیقین کے راستے پہ چلیں گے، سچے لوگوں کے راستے پہ چلیں گے، یہ جو لوگ بھی صالحین کے راستے پہ چلیں گے، نیک لوگوں کے راہ پہ چلیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا ہوا ہے۔ چاہے ان کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑی ہو، اور چاہے ان کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا ہو، چاہے ان کے پاس پہننے کے لیے پھٹا ہوا ایک لباس ہو، لیکن اللہ کے یہ نیک بندے اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت عطا کر دی، اور ہدایت سے بڑا کوئی انعام نہیں ہوتا۔ اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا نا کہ جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ بندے جب اللہ کی جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتیں دیکھیں گے، اس وقت ان کو یہ احساس ہوگا کہ کتنا بڑا انعام اللہ نے جنت کی صورت میں دے دیا۔ جب یہ دیکھیں گے کہ ہم سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اور اللہ کے راضی ہونے سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے، تو اللہ کی جنت اور اللہ کی رضا کی صورت میں جو انعام ملنا ہے، اس انعام کا ذکر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ اب بظاہر تو نہیں لگتا انبیاء کو کون سا انعام ملا ہے؟ کتنے نبی ہیں جن کو آروں کے ساتھ چیرا گیا، کتنے نبی ہیں جنہیں زندہ زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، کتنے نبی ہیں جنہیں جیل کی کوٹھریوں میں بند کیا گیا، کتنے نبی ہیں جنہیں سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی،
تو اب بظاہراً تو نہیں لگتا کہ ان نبیوں کو کون سا انعام ملا ہے، اور شہید تو وہ ہوتا ہے جو قتل ہو جاتا ہے کہ ادھر گولی لگی ادھر وہ شہید ہو گیا، تو شہادت کون سا انعام ہے؟ تو اصل کے اندر انعام یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے راستے پہ چلے کہ دنیا تو انہیں نہیں ملی، لیکن آخرت کی ہمیشہ کی زندگی جس کے اندر جنت ہے اور جس کے اندر سکون ہے اور جس کے اندر موت نہیں ہے، جس میں بیماری نہیں ہے، جس میں بڑھاپا نہیں ہے، جس میں دکھ نہیں ہے، جس میں پریشانی نہیں ہے، اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ یہ تو عارضی زندگی اور عارضی دن ہے، ختم ہو جائے۔ تو ایک ہے انعام کرنے والا، وہ اللہ ہے، ایک وہ ہے کہ جس پر انعام کیا گیا، اور ایک ہے وجہ انعام، انعام کی وجہ کیا ہے، کیوں ان پر انعام کیا گیا؟ تو وہ خود قرآن نے بتا دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس پر انعام کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کی